الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ زیارت قبور اور دعا کا صحیح اور مسنون طریقہ۔ مذکورہ مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ فوت شدگان یا قبر میں مدفون اشخاص سے مدد طلب کرنے کی حسب ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، فوت شدہ بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا، نفع نقصان پہنچانے کا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریادیں سن کر ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ شرک جلی ہے، اس سے اجتناب واجب ہے۔ نمبر 2، وہ خود تو اختیارات نہیں رکھتے، لیکن چونکہ مقربان بارگاہ الہی ہیں، اس لیے ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہم ان کے سامنے حاجات کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں اور ان کی مسترد کرتا نہیں۔ اعوذ باللہ۔ یہ صورت بھی مشرکانہ ہے، کیونکہ اس میں وہی عقیدہ کار فرما ہے جو مشرکین مکہ رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ عقیدہ بھی نصوص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم تو صاف صراحت کرتا ہے کہ قبر والوں کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اور یہ صورت ہے ہی اس عقیدے پر مبنی کہ ہم جب چاہیں اور جو چاہیں قبر والوں کو سنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی قبر پر جا کر یا کسی بزرگ کا نام لے کر اس سے دعا کریں، بحرمت فلاں یا فلاں کے صدقے، یا اللہ میرا کام کر دے، میری حاجت پوری فرما دے، فلاں مشکل سے نجات عطا فرما دے، تو میرے بھائیوں یہ صورت مشرکانہ تو نہیں، البتہ غیر مسنون طریقہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی دعا نہیں مانگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس طرح دعا نہیں کی۔ کسی صحیح حدیث سے اس طرح دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس طرح کے اطوار سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ بنا بری کے دعا کے لیے کسی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں، براہ راست بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ البتہ اپنے نیک اعمال کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ مثلا یہ کہے کہ یا اللہ میں نے فلاں کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس کے واسطے اور وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے۔ جس طرح ایک حدیث میں 3 اشخاص کا واقعہ آتا ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کے واسطے سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا۔ اور قرآن کریم کی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں یہی تقویٰ اور نیک اعمال کا وسیلہ مراد ہے۔ اسی طرح کسی زندہ نیک بزرگ سے دعا کرانا بھی جائز ہے، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کے موقع پر عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرائی تھی۔ اسی طرح قبرستان جانا مسنون ہے، لیکن مخصوص قبروں پر جانے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ وہ قبرستان کے حکم میں نہیں۔ قبرستان میں جانے کا مقصد موت کی یاد دہانی اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ مستحضر کرنا ہے۔ قبرستان میں جا کر یہ مسنون دعا پڑھیں
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ رواہ مسلم، مشکات کتاب الجنائز، باب زیارات القبور۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے خاموش گھروں کے مومن و مسلمان ساکنوں، تم پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کے طالب ہیں۔ اس دعا میں انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کی گئی ہے۔ یہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور جس طرح سکھلائی ہے اسی طرح پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ مردے ہماری دعا سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ان کو سنانا مقصود ہی ہے، مقصد تو صرف دعا ہے۔ اس مسنون دعا یا ان کی مغفرت اور عذاب سے نجات کے لیے اپنی زبان میں دعا کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کا ثبوت نہیں۔ جس طرح کے لوگ فاتحہ پڑھ کر یا کوئی اور قرآن سورت پڑھ کر مردوں کو بخشتے ہیں یا ان کے مغفرت کے دعا کے لیے اس طریقے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ مردوں کے لیے فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اس طریقے سے ان کے حق میں مغفرت کی دعا ہی ہوتی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ یا قرآن کریم کی کسی اور صورت میں مردوں کی مغفرت کے لیے کوئی دعائیہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ دعائیہ الفاظ تو اس دعا میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان والوں کے لیے سکھلائی ہے، جس کے الفاظ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اس لیے صرف یہی دعا قبرستان میں جا کر کرنی چاہیے۔ یہ مسنون دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مردوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت میں ایک روایت آئی ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے، جیسا کہ میں پچھلی گفتگو کے اندر عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح حالانکہ احادیث الضعیفہ جلد نمبر 149، مشکات بتحقیق البانی جلد نمبر 554، باب زیارت القبور۔ اسی طرح شب برات، محرم اور دیگر خصوصی مواقع پر قبرستان جانا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ قبرستان جب چاہیں مخصوص موقعوں پر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کسی عزیز کی خاص قبر پر ہاتھ اٹھا کر بھی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ قبر پر پھول وغیرہ چڑھانے کا رواج بھی غیر مسنون ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ قبروں پر چراغاں کرنا بھی ناجائز ہے۔ ایک تو یہ ثابت نہیں، دوسرا اضاعت مال ہے، تیسرا آتش پرستوں کی نقل اور ان کی مشابہت ہے۔ بعض لوگ بزرگوں سے استغاثہ و استعانت کے تو قائل نہیں ہوتے، لیکن استفاضہ عن القبور یعنی قبروں میں مدفون بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگوں کی قبروں پر چلا کشی یا مراقبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان سے فیض حاصل ہوگا۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ اگر قبروں سے استفاضہ جائز یا ممکن ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ضرور روحانی و برکت حاصل کرتے، لیکن کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں جی، یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ قاری صاحب توحید کی اقسام بیان کر دیں۔ میرے پیارے بھائی، توحید کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت،
نمبر 3 توحید صفات۔ نمبر 1 توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاقہ تمام لوگ مانتے ہیں۔ اس توحید کے ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ نمبر 2 توحید الوہیت۔ بعض احباب پڑھتے ہیں توحید الوہیت، نہیں میرے بھائی، یہ توحید الوہیت پڑھا جاتا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادات کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے، اور عبادت ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کے نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سے اقسام وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3 توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی کے اندر نہ جانیں، مثلا جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ یہ یا اس قسم کے صفات الہیہ، ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر یہ تسلیم کی جائیں گی تو یہ واضح شرک ہوگا۔ زیارت قبور کے وقت توحید کی یہ قسمیں بھی مستحضر رہنی چاہیے، تاکہ کوئی مسلمان کسی بھی قبر والے کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات مخصوصہ میں سے کوئی صفت تسلیم کرے، اور نہ اس کے لیے کسی قسم کی عبادت بجا لائے، کیونکہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل سمجھنا یا اس کے لیے عبادت کی کوئی قسم اختیار کرنا، اس بزرگ اور ولی اللہ کو، اس بزرگ اور ولی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے، اسی کا نام شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں معاف نہیں فرمائے گا، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ قبر پرستی حافظ صلاح الدین یوسف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔